إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون پاکیزہ اور باکردار زندگی کے لیے جہاں صالح اعمال کا اہم کردار ہے، وہیں ان صالح اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے صفت شرم و حیا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حیا جس چیز کے اندر بھی ہو وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور بے حیائی جس چیز کے اندر بھی ہو وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اور حیا رب تعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے وہ اپنے لیے اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یقیناً رب تعالی بہت حیادار اور عزت دار ہے، اور اسی صفت کو رب تعالی نے انسان کے لیے پسند کیا اور اسی انسان کی فطرت میں رکھ دیا، اسی وجہ سے انسان فطری طور پر حیادار ہے۔ حیا یہ وہ صفت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اپنے لیے بھی اپنے بندوں کے لیے بھی۔ اسی فطری صفت کی وجہ سے انسان بھی میرے بھائیو حیادار ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو جو جنت کے ایک درخت کے پاس میرے بھائیوں جانے سے منع کرنے کے علاوہ پوری جنت کے اندر کہا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جنت کی سیر کرو، ماں سوائے ایک درخت کے، اس کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ شیطان اپنے مشن
मिशन के ऊपर गामजन, इसी मिशन को वो पूरा करने के लिए पीछे लगा हुआ है, वसवसे देता है। एक दिन आ गया, आके क्या कहता है? कहता है वक़समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहता है? मैं तुम्हारा खैर खा हूं। इस दरख्त का फल आपको खाने से भला पता क्यों मना किया गया है? इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा के लिए जिंदा ना रहो। कसमें देकर यकीन दिला रहा है। वक़समहुमा, अल्लाह की कसम खाकर, कसमें दे देकर यकीन दिला रहा है। मिशन के ऊपर गामजन है, अपने मिशन के ऊपर लगा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम उसकी कसम के ऊपर यकीन कर दरख्त का फल खा लिया। क्या हुआ? जो जन्नत का आपको एक लिबास पहनाया गया था, आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा अलैहिस्सलाम को जो लिबास दिया गया था, लिबास पहनाया गया था, उस दरख्त का फल खाने की वजह से लिबास उतर गया। हुआ क्या? दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गई। जन्नत के दरख्तों के पत्ते वो जमा करते करते अपने आप की अपनी शर्मगाह को छुपाया। मेरे भाई, किसने बताया उनको कि शर्मगाहें खुल जाने के बाद क्या करना है? शर्मगाहें असल दर हकीकत ये फितरी एक तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को शर्म हया वाला पैदा किया है। इसी फितरत की वजह से उन्होंने अपनी शर्मगाहों को छुपाया। मेरे भाइयों, इस वाक़े के अंदर एक बहुत अहम तरीन नुक्ता है। वो क्या है? एक हदीस को साथ में जोड़कर एक बात को वाज़ह किया जाता है। हदीस क्या है? कुल्लु बने आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला है। इस हदीस को इस वाक़े के साथ जोड़ा जाता है और एक नुक्ता बयान कर देते हैं। वो क्या? कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है इब्ने आदम, वो भी गलती का पुतला है। आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो बहुत ज्यादा तौबा करने वाला है। मेरे भाइयों, नुक्ते को समझिए। आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने गलती नहीं की। ये बहुत अहम तरीन नुक्ता है। उनसे गलती नहीं हुई। गलती उस वक्त होती है जब इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करता है। अगर वो अपनी मर्जी से फल खाते, गलती बनती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से फल नहीं खाया, शैतान ने कसम देकर यकीन दिलाया उनको। और मेरे भाइयों, शैतान वो अपने मिशन पर है गामजन। अपने मिशन के ऊपर रहते हुए उसने कसम देकर आदम अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन बंदा भोला भाला और शरीफ होता है, किसी को धोखा देता नहीं है, धोखा खा जाता है। कोई भी शख्स मोमिन बंदे को कसम देकर कोई भी चीज उसके साथ अमल करता है, सौदा करता है, बात करता है, मोमिन बंदा उस पर यकीन कर लेता है। और कसम खाकर धोखा देना ये किसका काम है? ये इब्लीस का काम है। चाहे मेरे भाइयों वो धोखा कसम खाकर यकीन दिलाने वाला इंसान हो या जिन हो, कोई भी हो, ये सिफ्त किसकी है? ये इब्लीस की सिफ्त है। अल्लाह अकबर। इब्लीस ये कैसा धोखेबाज है, आज भी अपने मिशन पर गामजन है। कैसे? इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां दीगर इसके अंदर खूबियां हैं, वहां इसके अंदर एक खूबी यह भी है। वो क्या है? इंसान को रब ताला ने लिबास दिया है।
لباس پہنایا ہے. اس لباس کی وجہ سے یہ انسان تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اس مخلوقات میں سے انسان کو ایک نمایاں صفت حاصل ہے. انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بے لباس ہے. انسان ہی وہ ذات ہے جس کو رب تعالیٰ نے لباس پہنایا. باقی تمام مخلوقات بغیر لباس کے چلتے پھرتے ہیں میرے بھائیوں. جس لباس کی وجہ سے انسان کو ایک برتری حاصل ہے، شیطان اسی برتری والے لباس کو دھوکہ دے کر اتروانا چاہتا ہے. اپنے مشن کے اوپر مسلسل لگا ہوا ہے. آج ہماری کوئی بھی چیز میرے بھائیوں بے حیائی کے لباس، بے حیائی کے بغیر ہماری کوئی چیز فروخت نہیں ہوتی. مردوں کو شیونگ بلیڈ ہو، مردوں کا اندر کا لباس ہو، انڈر ویئر ہو، بنیانے ہوں. عورتوں کے میرے بھائیوں اندر کے لباس ہوں. عورتوں کے مخصوص قسم کے جو ایام ان پر جو استعمال ہونے والے مخصوص پیڈ ہوتے ہیں ان کی بات ہو. میرے بھائیوں کوئی بھی چیز ہو، ہم بے حیائی کے بغیر وہ چیزیں میرے بھائیوں بیچ سکتے ہی نہیں، نہ ہماری بکتی ہیں. عورتوں سے ہم کہتے ہیں آئیے آ کر ہمارا ایک کمرشل کر دیجئے. ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں تمہارا اتنا لباس ہونا چاہیے، اس طرح تمہاری کیفیت ہونی چاہیے، اس چیز کو تم نے اس طرح کمرشلائز کرنا ہے. یہی بس نہیں میرے بھائیوں، آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آج ہمارے مردوں کی پتلونیں ہپ سے نیچے نظر آپ کو آتی ہوں. کبھی پرفارمنس کے نام پر، کبھی ورزش کے نام پر تنگ اور چست لباس، کبھی تیراکی کے نام پر، کبھی پولی ویڈ کے نام پر میرے بھائیو ہم لباس اتار کر انڈر ویئر پہننے کو تیار ہو جاتے ہیں. پورے کا پورا لباس اتار دیتے ہیں. فیشن کے نام پر آج میرے بھائیو لوگ ننگے ہونے کو تیار ہیں. پرفارمنس کے نام پر، ورزش ایکسرسائز کے نام پر لوگ آج آپ کو ننگے ہوتے نظر آئیں. یہی بس نہیں، آج لوگوں کو ننگے ہونے کے پیسے دیے جاتے ہیں. دنیا کا مال دیا جاتا ہے ننگے ہونے کو. اللہ اکبر. آگے چلیں، اگر ہم اپنی خواتین کی حالت دیکھ لیں، وہ بھی میرے بھائیوں ہم سے پیچھے نہیں. فیشن کے نام کے اوپر، ماڈلنگ کے نام پہ اوپر دن بدن لباس ان کا لباس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، تنگ ہوتا جا رہا ہے، باریک ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ سارے نام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے نام بے حیائی کے نام ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوزخیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نہیں دیکھا. وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے. اور دوسری قسم وہ کون سی؟ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں. مطلب اتنا باریک لباس ہوگا، جسم کے اندر سے یا تو جسم نظر آ رہا ہوگا یا جسم کی جو جسامت ہے وہ واضح ہو رہی ہو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ دونوں قسم کے لوگ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کہاں تک آ رہی ہوگی کہ 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور یہ وہ دو قسمیں ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، یعنی کہ jannat سے ان کو اتنی دور کر دیا جائے گا، بھلا وہ کتنے بھی صالح اعمال لے کر اللہ کے ہاں پیش ہو جائے. معاشرے کو پاک صاف اور امن و امان والا بنانے کے لیے حیا کا اہم کردار ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ریاست مدینہ دنیا کے سامنے جو ابھر کر سامنے آئی، اس معاشرے کے لوگ نبی علیہ السلام نے کیسے تیار کیے، ان کی کیسی تربیت کی، کس قدر باحیا تھے. میرے بھائیوں گھر ہو باہر ہو، خوشی ہو غمی ہو، کسی بھی صورت انہوں نے حیا کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. جنگ احد کا میدان ہے، ایک نوجوان شہید ہوتا ہے، خبر پہنچانے والے خبر پہنچاتے ہیں، ایک عورت کو خبر پہنچائی جاتی ہے کہ تمہارا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے. جنگ احد کے اندر عورت آتی ہے، کیا ہے عورت کا نام؟
उम्मे खलाद रजी अल्लाह ताला अन्हा बात की तस्दीक करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाती है, तस्दीक करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मिली है बेटा शहीद हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। साथ में एक और शख्स खड़ा है, क्या कहता है, इतनी बड़ी खबर सुनना, इतनी बड़ी खबर लेकर घर से चलती है, तस्दीक के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा है, लेकिन इतना पर्दे का इस्तेमाल क्या कॉन्सेप्ट था। अभी इस्लाम की नशोनुमा हो रही है मेरे भाइयों। कॉन्सेप्ट क्या था, जब लोगों के यहाँ बहुत बड़ा कोई सदमा होता तो लोग अपने गिरबान चाक करते, अपने सड़कों बालों को खोल देते, वैन करते, वावेला करते, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए वो क्या शख्स कहता है, इतनी बड़ी खबर और ये औरत की हालत ये है कि इस कदर पर्दे का इस्तेमाल करके बात को सुनती है, क्या जवाब देती है, मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की, सहाबियात की तरबियत की, ये कैसा मुआशरा दुनिया के सामने आया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शागिर्द, साथ में शागिर्द है, क्या नाम है शागिर्द का, अता बिन अबी रबाह, कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखलाऊं। कहते हैं उस्ताद मोहतरम जरूर दिखाइए। कहते हैं सामने एक औरत आ रही है पर्दे के अंदर, कहते हैं ये एक सियाफाम औरत है जो सामने नजर आ रही है। हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ फरमा थे, ये औरत आती है, आकर क्या कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्गी की मर्द है, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है होश नहीं रहती, गिर जाती हूँ, बेपर्दा हो जाती हूँ, सतर खुल जाता है, कोई होश नहीं रहती, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शिफा अता करे। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर तू चाहती है तेरे लिए मैं दुआ कर देता हूँ, अगर तू चाहे तो सब्र करे, इसके लिए तेरे लिए जन्नत है। क्या कहती है औरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तकलीफ को, इस मर्ज को बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मेरे लिए इतनी दुआ जरूर कर दीजिए, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरा सतर, मैं बेपर्दा ना हो जाया करूँ। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं उस औरत के लिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आज के दिन तक इस औरत को हम देखते हैं, इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, गिरती है, लेकिन ये बेपर्दा भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, किस कदर ये मुआशरा बाहया था, आज हमारी हालत ये है, हमने हया को समझा नहीं। हया किसे कहते हैं, हमने अगर हया को समझा होता तो मेरे भाइयों हम भी इस हया के अमली नमूना होते। सैयदना अबू साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर गए हुए थे, वापस घर आते हैं, क्या देखते हैं, बीवी दरवाजे की चौखट के ऊपर खड़ी है, गुस्से की कफियत से नेजा बाहर निकालते हैं मारने के लिए। बीवी क्या कहती है, मारने से पहले अंदर जाकर एक बार जरूर देख लेना, एक बार अंदर जाकर जरूर देख लो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। क्या कहते हैं, जब वो अंदर जाते हैं, चार पाई के ऊपर बहुत बड़ा एक अजदहा कुंडली मारे बैठा हुआ है, नेजा पकड़ा, उस सांप के ऊपर हमला करते हैं। बीवी क्या कहती है कि मुझे नहीं पता चला कि दोनों में से, यानी कि मेरा शौहर और सांप, इन दोनों में से पहले कौन फौत हुआ, कौन मरा पहले। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जिन्होंने हया को अपनाया, फिर उस हया के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं किया, लिहाजा हया इंसान का जेवर है। नबी अलैहिस्सलाम एक रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते में चंद नौजवानों को बैठा पाया, क्या कहा, ऐ नौजवानों की जमात, रास्ते पे ना बैठा करो। क्या कहते हैं नौजवान, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बैठने का कोई और जगह नहीं है मां सिवाय रास्तों के। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर रास्ते पर बैठना तुम्हारी मजबूरी है तो फिर रास्ते का हक अदा करो। और रास्ते का हक क्या है, अपनी निगाहों को नीची रखो और गैर महरम को नजर बद के साथ नहीं देखना। जहां मर्दों को निगाहें नीची रखने का हुक्म है, वहीं औरतों को भी हुक्म दिया, नसीहत फरमाई, बावक्त जरूरत जब तुम घरों से बाहर निकलो, पर्दा होकर निकला करो और रास्ते के
درمیان میں نہیں، راستے کے ایک طرف ہو کر چلا کرو۔ ملک و ملت کو منظم اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے بلا تفریق مرد اور عورت کو حیادار رہنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن عورت کا حیادار ہونا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریح کرتے ہیں دیوس کی، کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی ان کے اندر یہ بے حیائی دیکھے، اسے برداشت کرے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ یہ بے حیائی اس کے لباس کے اندر ہو، یہ بے حیائی زبان و گفتگو کے اندر ہو، یہ بے حیائی دل و دماغ، سوچ و فکر کے اندر ہو، یہ بے حیائی اٹھنے بیٹھنے اس کے چال چلن کے اندر ہو۔ جب عورت حیادار ہوگی، شرم و حیا والی ہوگی، اس کو اپنا زیور بنائے گی، زندگی کے ہر پہلو کے اندر اسے نافذ کرے گی، پھر اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ حقیقی معنوں میں مسلمان بنے گا۔ وہ اپنی ماں کو جب دیکھے گا صلوات و سلام پر پابندی کرتے ہوئے، اپنی ماں کو سنے گا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، زبان سے شکر گزاری کے الفاظ سنے گا، در حقیقت یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہوگی۔ حقیقت میں یہی اسلام کی تربیت ہے، یہی حیا کی تربیت ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اس ماں کی گود سے معاذ اور معوذ جیسے ننھے مجاہد پیدا ہوں گے، صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان جیسے لیڈر پیدا ہوں گے۔ عورت کی ذمہ داری ہے معاشرے کو با اخلاق، با حیادار جو ہے وہ فرد تیار کر دے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور عورت کی اس کی تربیت ہم مردوں پر ہے کہ ہم عورت کو حیادار بنائیں، کسی قسم کا اس پر ہم سمجھوتا نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفت حیا میرے بھائیوں، ہمیں اس کو اپنانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ حیا اور ایمان ان کا دونوں کا مصدر ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں، چنانچہ جب ان دونوں میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر انسان حیا کو چھوڑتا ہے، ایمان خود بخود نکل جاتا ہے، اور اگر ایمان کو بندہ چھوڑتا ہے، حیا بھی خود بخود نکل جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم اور مظلوم ہیں۔ حیا کو چھوڑنا، بے حیائی کو اختیار کرنا، جہاں میرے بھائیوں آخرت کی تباہی اور بربادی ہے، وہی نسلیں بھی اسی بیماری کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس صفت حیا کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کیسے حفاظت کرنی ہوگی؟ اس سلسلے میں میرے بھائیوں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ نمازوں میں سستی اور غفلت بہت بڑی میرے بھائیوں اس بارے میں وعید ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت بیان کی گئی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ جس نے اس سستی کو دور کر لیا، غفلت کو دور کر لیا، تو میرے بھائیوں پھر وہ اس قرآن کی آیت کا مشتاق بنے گا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
جب انسان اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو پھر یہ نماز انسان کو بے حیائی سے بھی بچاتی ہے، برے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ میرے بھائیو، حیا کو اختیار کرنا ہے۔ اس کا دوسرا اہم ترین جو جز ہے، در حقیقت یہ پہلا جز ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی دل کے اندر نافرمانی کا وسوسہ آئے، اس بات کا خیال کر لیں، نافرمانی اللہ نے منع کی ہے، اس کے نبی نے منع کی ہے۔ اس نافرمانی کو کرتے ہوئے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی لے گا۔ پھر اس نے کل قیامت کے دن اگر سوال کر لیا کہ یہ نافرمانی جو ہے میں نے منع کی تھی، کیوں کی، اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے اہم ترین جو بات وہ یہ ہے، بے حیائی کے حوالے سے اللہ سے حیا کیسے کرنی ہے۔ خواہ مخواہ اپنے لباس کو نہ اتارا جائے، بے لباس نہ ہوا جائے، خواہ مخواہ بلا ضرورت خواہ مخواہ بے لباس نہ ہوا جائے، ایک دوسرے کو ننگا نہ خود ہو نہ ایک دوسرے کو ننگے ہوتا دیکھا جائے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کمرے کے اندر لوگ تنہا ہیں، اے سی چلا کر کپڑے اتار کر اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، منع ہے، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی تنہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ لہذا اس حیا کی، اللہ سے حیا کی جائے۔ کیسی حیا؟ ضرورت کی ہر قسم کی چیز اللہ سے مانگی جائے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا شرم و حیا والا ہے، سخی ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی چیز اپنے رب سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لٹاتے ہیں۔ یہ اللہ سے حیا کرنے کے تقاضے ہیں۔ کوئی بھی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگے، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اے اللہ میری فلاں چیز چاہیے، اے اللہ تو نے ہی وسیلہ پیدا کرنا ہے، تو نے ہی دینی ہے، کیسے دینی ہے تو جانتا ہے۔ حیادار بننا چاہتے ہو، نبی علیہ السلام کے فارمولے پر عمل کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے، نفلی روزوں کا اہتمام کر لیجئے، کیونکہ نفلی روزے ہی میرے بھائیو یہ وہ عبادت ہے جس کے حقیقی معنوں کے اندر بندہ تقوی حاصل کرتا ہے، اور یہ تقوی حیا کا بہترین ایک اعلیٰ مقام ہے۔ حیادار بننا چاہتے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ حیادار بننا چاہتے ہو، اپنے لباس کو شریعت کے تابع کر دو۔ کیسے؟ میرے بھائیو، اپنی پینٹ پتلون پجامہ جو بھی پہنتے ہو ہمیشہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، کیونکہ میرے بھائیو مرد کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا پینٹ پتلون پجامہ ٹخنے سے نیچے رکھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے بھی تکبر کے ساتھ اپنا کوئی بھی اوزار بند ٹخنے سے نیچے رکھا وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حیادار بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادیں عطا کی ہیں، جب وہ جوان ہو جائیں ان کی فوراً شادی کر دو تاکہ بے حیائی کے دروازے بند ہو۔ حیادار بننا چاہتے ہو، مخلوق معاشرے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حیادار بننا چاہتے ہو، جب بھی میرے بھائیوں کوئی شخص عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب اس کے بال سفید ہو جائیں، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سفید بالوں والا جب مجھ سے مانگتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے اس انسان نے زندگی کے اس مرحلے کے اندر پاؤں رکھ دیا ہے، اب اس کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیادار بننا چاہتے ہو، آج ایک نعمت کے طور پر ہمیں ایک ٹیکنالوجی ملی ہوئی ہے موبائل کی صورت میں۔ میرے بھائیو اس سے ہمیں جائز کام لینے ہیں، ناجائز کاموں سے اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ اس کے اندر ناجائز کام اہم ترین جو آج ہو رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں، ایک بد عقیدگی پھیلائی جاتی ہے اس نیٹ کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے۔ دوسرا، اس معاشرے کے اندر پاکیزہ جو معاشرہ ہے اس کو بے حیا بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم اقم الهم الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.